السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی اچھے سے گزارا ہوگا اور آج کے لیسن کے لیے بھی آپ بےتاب ہوں گی۔ تو آئیے لیسنس کی طرف چلتے ہیں۔ ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 99 تک ٹرانسلیشن کر چکے تھے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 97 تک پڑھ چکے تھے۔ آج مزید ایک آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 98 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ ٹرانسلیشن۔ ومن يهاجر في سبيل الله، اور جو شخص ہجرت کا جائے اللہ کی راہ میں، یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں، مراغمن بہت سی جائے پناہ، وسعہ اور کشادگی یا وسعت، ومن یخرج اور جو شخص نکل جائے من بیتہ اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ و رسولہ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی، ثم یدرکہ الموت پھر آ لے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ تو تحقیق ثابت ہو چکا اس کا اجر اللہ کے ذمہ، وکان اللہ غفور الرحیم اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 98 سے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، سوائے ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں طاقت رکھتے کوئی ہیلا کرنے کی اور نہ راہ پاتے ہیں سیدھے رستے کی۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آیہ مبارکہ 97 میں پڑھا تھا کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مسلمان کہلانے کے باوجود ہجرت نہیں کی جبکہ وہ طاقت بھی رکھتے تھے، اور ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ کچھ کفار کے ساتھ بھی تھیں، ان کی جمعیت کو مضبوط کرنا۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کو فرشتے جب ان کی جانیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے، اور پھر ان کے جوابی عذر قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ اس کے برعکس کچھ وہ لوگ کہ جو کمزور ہیں، جو واقعی طاقت نہیں رکھتے، مرد ہوئیں یا عورتیں یا بچے ہیں، یعنی کہ ایسے مرد جو معذور ہیں یا بہت بوڑھے ہیں، جو سفر وغیرہ نہیں کر سکتے یا اکیلے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتے، یا جیسے کہ خواتین وہ کمزور ہوتی ہیں، وہ مردوں کے سہارے چلتی ہیں، یا پھر ایسے کمزور بچے جو چھوٹے ہیں یا قابل یعنی کہ بلوغت کے قریب ہیں اور ابھی خود سے کچھ کر نہیں سکتے، وہ بڑوں کے سہارے ہیں، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ایسے ہی کمزور لوگوں میں تھیں، جیسا کہ ان کے والد سیدنا عبداللہ بن عباس یعنی کہ ان کے والد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے تھے، تو اس وقت ان کی والدہ ام الفضل اکیلے میں ہجرت کر کے مدینہ نہیں جا سکتی تھیں، تو ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ رب العزت نے مستثنا قرار دیا، یعنی کہ معذور قرار دیا۔ تو ایسے لوگوں پہ کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ وہ نہ تو کچھ کر سکتے ہیں، دل میں ان کے تڑپ ہے، نیت ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی ثواب لگے
تو ہم بھی ہجرت کر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پہنچ جائیں، لیکن معذور ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قابل قبول کر لیا۔ پھر تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ رب العزت کی شان رحیمی ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے پہ قادر ہیں اور بخشنے والے بھی ہیں، لیکن درمیان میں عَسَى اللَّهُ کا ورڈ یوز کر کے اللہ رب العزت نے لوگوں کو الرٹ کر دیا کہ کوئی اس طرح جان بوجھ کر پیچھے نہ رہ جائے، کسی بات پہ دلیر نہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہم پھر بلا دریغ پیچھے رہ جائیں یا پھر جو چاہیں کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کر دے۔ اور یاد رہے کہ یہ مکے سے مدینہ تک کا سفر بہت جان جوکھوں کا تھا اور پیدل سفر بہت ہی مشکلات کے تھے، اور رستے میں صحرا تھے اور بہت دور دراز کے علاقے، تو ممکن نہیں تھا کہ ہر انسان خود سے خود اتنا سفر طے کر کے ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ پائے۔ اب جب کہ بہت آرام دہ سفر ہیں اور سہولتیں بہت ہو چکی ہیں، اس کے باوجود گاڑی پہ بھی 7-8 گھنٹے لگ جاتے ہیں مکے سے مدینہ تک کے سفر کے لیے، تو اس وقت جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو 1 ہفتہ کم سے کم لگ جاتا تھا۔ تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ عورتیں کمزور یا پھر بچے یا جو بوڑھے ہیں یا کچھ بیمار لوگ ہیں وہ کیسے پھر اتنا دور دراز کا سفر طے کر پاتے؟ تو اللہ رب العزت ہر انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں، اتنا ہی اس کو مکلف بناتے ہیں جتنا اس کے اندر طاقت ہو اس کو پورا کرنے کی، اس کو نبھانے کی، اور ہر انسان سے اس کی طاقت کے مطابق ہی پوچھ ہوگی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو ہجرت کر جائے اللہ کی راہ میں۔ مزید اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہجرت کے جو فوائد ہیں، ہجرت کے جو ثواب ہیں، اجر ہیں اللہ کے ہاں، وہ بتا رہے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کر جائے وہ زمین میں بہت زیادہ کشادگی پائے گا اور بہت زیادہ وسعت پائے گا، یعنی کوئی انسان اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے کہ ہجرت کا جو اتنا مشکل کا سفر، اتنی مشقتوں بڑا سفر ہے تو یہ کیسے ممکن ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ اس کے لیے بہت سہولتیں ہیں، بہت آسانیاں ہیں اور بہت زیادہ وسعتیں بھی ہیں۔ جب انسان اللہ کی راہ میں کوشش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلتا ہے تو یقینا اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ جس طرح اللہ رب العزت ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ وہ لوگ جو ہماری راستے میں کوششیں کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہیں، اللہ رب العزت ایسے ہی نیکوکاروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے ہجرت کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثم يدركه الموت، پھر پالے اس کو موت، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو چکا۔ اب دیکھیں ابھی وہ ہجرت کے مقام پہ پہنچا نہیں، جو اس کی منزل مقصود ہے وہاں تک نہیں پہنچا، ابھی رستے میں ہی ہے، لیکن اس کو نیت کا ثواب اللہ کے ہاں مل گیا، اللہ کے ہاں ثابت ہو چکا۔ جس طرح فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر وہ واقعی سچے دل سے اللہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے نکلا ہے تو اگر رستے میں ہی اس کو موت آ چکی ہے تو پھر یقیناً اس کا اجر لکھا جا چکا، اس کو قیامت کے دن اللہ سے پورا اجر مل جائے گا۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے خالد بن حزام، کہ جو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے نکلے لیکن رستے میں ہی ان کو ایک سانپ نے ڈس لیا، تو ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اسی طرح جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا، اس نے سچے دل سے توبہ کی نیت کر لی تھی، اپنے دل کو اللہ کے لیے جھکا دیا تھا، اللہ کی طرف پلٹ آیا تھا، تو ابھی اس زمین پہ نہیں پہنچا تھا لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کر لی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور یاد رہے کہ ہجرت کے معنی جو ہیں وہ چھوڑنے کے ہیں،
اور اصطلاح میں ہجرت دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف پلٹ آنا، یعنی کہ گناہوں والی زمین کو چھوڑ کر جہاں امن اور سکون والی زمین ہو وہاں پہنچ جانا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفار کی طرف سے اتنی سختیاں مشکلات ہوتی ہیں کہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت پھر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کو زمین کو چھوڑ کر تو مسلمانوں کی زمین پہ پہنچ جانا۔ جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، وہ مکہ سے ہجرت کرنے کے ذکر ہے کہ مکہ سے کوئی کسی اور طرف ہجرت نہیں کی جا سکتی، مکہ کو چھوڑ کر یا مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہیں جایا جاتا، کیونکہ مکہ بذات خود دارالاسلام ہے۔ اور اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر کوئی بدعت والی زمین ہو جہاں اہل بدعت آباد ہوں تو وہاں ہجرت کرنا لازمی ہے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف و صالحین کو گالیاں دی جاتی ہوں، استغفر اللہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان میں مقیم ہو، یعنی کہ مشرکین کے درمیان ہی رہتا ہو۔ اگر انسان استطاعت رکھتا ہے تو پھر لازمی ایسی جگہ پہ منتقل ہو جائے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو، اور اسپیشلی پھر اس وقت جب وہاں خلیفۃ المسلمین ہوں۔ اور یاد رہے کہ ہجرت اسی وقت قابل قبول ہوگی اور اسی کو ہجرت کہا جائے گا کہ جب اللہ کے لیے ہجرت کی جائے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی مفاد کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی روزی کمانے کے لیے جاتا ہے، تو پھر وہ ہجرت نہیں ہوگی، وہ پھر اس نے دنیاوی مقصد کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا تو وہ ہجرت نہیں ہوگی جو اسلام نے مقرر کی ہے۔ مزید ہم لوگ اپنے آس پاس پہ نظر دوڑا لیتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی تھی، اپنا اسلامی وطن اس کو بنایا تھا، کلمے کے نام پہ اس کو حاصل کیا تھا، لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوا۔ ہجرت اس وقت کی، خون کی ندیاں بھی بہیں، لیکن اس کلمے کے نام پہ حاصل کرنے والے خطے کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا، اس پہ شکر گزاری نہیں کی گئی، اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا جس مقصد کے لیے اس کو حاصل کیا تھا کلمے کے نام پہ۔ اور نام اس کو ریاست مدینہ دیا جاتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ پاکستان اور ریاست مدینہ کہلانے والا یہ ملک، اسی ملک میں ہر برائی ہے اور اسپیشلی شرک کے اڈے جگہ جگہ پہ ہیں۔ اور 14 اگست کو جھنڈیاں لگا لینا، بازار سجا لینا، اپنے گھروں کو سجا لینا، تو یہ مقصد پورا نہیں ہوگا جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے۔ سب سے پہلے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں میں ہم اسلام لائیں، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈالیں، اور پھر رفتہ رفتہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور پھر کرتے کرتے انشاءاللہ العزیز اسلام کی فضا قائم ہوگی، اور پھر وہ وقت آئے گا کہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر برکات کے دروازے کھول دیتے، زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیتے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ یہ کہہ کر ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی جہاں لگا ہے لگا رہے، تو اس طرح بات نہیں بنے گی۔ پھر وہ مثال حدیث کے اندر جو موجود ہے وہ بھی سن لینی چاہیے، جس طرح کہا کہ ایک جہاز ہے، کچھ لوگ اوپر والے حصے میں سوار ہو جاتے ہیں اور کچھ نیچے والے حصے میں سوار ہو جاتے ہیں، اور نیچے والے حصوں والوں کو جب پانی کی ضرورت پیش آتی ہے تو ان کو اوپر جانا پڑتا ہے، اوپر والوں سے پانی طلب کرنا پڑتا ہے۔ تو نیچے والے سوچتے ہیں کہ ہم لوگ بار بار اوپر جاتے ہیں، اوپر والوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جہاز کے اندر نیچے میں سوراخ کر لیتے ہیں اور آسانی سے پانی حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر یہ حرکت اوپر والے دیکھ کے چپ رہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، نیچے والے ان کا ہی نقصان ہوگا، تو ہمیں کیا لگے؟ تو اس طرح کیا اگر وہ جہاز ڈوبے گا تو اوپر والے بچ جائیں گے؟ بلکہ کیا ہے، نیچے والے اوپر والوں کو ساتھ لے کر ڈوبیں گے۔ تو یہی حال ہے کہ اگر آج انسان برائی کو دیکھ کے اس کو منع نہیں کرتا اور اچھائی کا حکم نہیں دیتا تو جو وبال ہے وہ وبال سارے ہی اس کی لپیٹ میں آئیں گے، سارا معاشرہ ہی اس وبا یا وبال کی لپیٹ میں آئے گا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس وطن کو کلمے کے نام پہ حاصل کیا اور ریاست مدینہ کا نام دیا، اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر نکلنا ہوگا، اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔
ورنہ اللہ نہ کرے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جو دوسرے ممالک کا حال ہوا، جو ظلم و ستم ان پہ ڈایا جا رہا ہے، کہ وہ وقت اس ملک پہ بھی آ جائے۔ اس سے پہلے ہم بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند چھوڑ دیں اور اس کے لیے کچھ کریں، تو پھر یقیناً اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو اجر عظیم تیار کیا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اب 14 اگست قریب ہی ہے، تو اس سے پہلے کچھ ایسی پلاننگ کریں کہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دیں کہ جو واقعی ہم سب کو بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور پورا معاشرہ سمجھ جائے۔ تو اس کے لیے ضرور کچھ سوچئے گا اور بتائیے گا کہ ہم لوگوں نے کیا سوچا ہے یا اس کے لیے کیا کیا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن مجید میں بار بار آپ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت سب کچھ بیان کر کے پھر نیکسٹ لاسٹ پہ یہ فرما دیتے ہیں کہ پھر بھی اگر بندوں سے کمی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بہت رحیم بھی ہے اور اپنے بندوں کو معاف کرنے والی بھی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی مشفق کوئی ذات دنیا پہ نظر نہیں آئے گی جتنی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔